حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم بزرگوں، قابل احترام میرے اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، ایمان اسلامی شریعت کی ایک اہم ترین اصطلاح کا نام ہے۔ ایمان جسے اللہ رب العالمین اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے انسانوں میں سے انبیاء اور رسولوں کا انتخاب کیا، اور وہ ایمان اپنے رسولوں اور نبیوں تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ ایمان ہی در حقیقت اصل دین ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ الانبیاء اخوۃ للات، انبیاء کرام جو ہیں آپس میں بھائی ہیں، جن کے باپ ایک ہیں لیکن مائیں الگ الگ ہیں، اور یہاں باپ ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نبیوں کا جو ایمان تھا، تمام انبیاء کرام کا جو دین کی اساس تھی ایمان، وہ سب کا ایک تھا، اور وہ امہاتم شتیٰ، ان کی مائیں الگ الگ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کی شریعتیں الگ الگ تھیں، دین جو تھا، ایمان جو تھا، تمام انبیاء کرام کے یعنی دین کے اندر ایک ہی تھا، لیکن جو شریعتیں ہوا کرتی تھیں، عبادت کے جو طریقے ہوا کرتے تھے، روزہ نماز کے جو احکام ہوا کرتے تھے، وہ الگ ہوا کرتے تھے۔ تو دین کے اندر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی ہے، یعنی تمام انبیاء کرام کا ایمان ایک ہی تھا۔ تو ایمان ہی در حقیقت دین ہے جو تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے دے کر ہم کو اور آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ایمان میرے بھائیوں یہ وہ چیز ہے جو انسان کو جنت کا حقدار بناتی ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ایمان والے کو ایمان مخلد فی النار ہونے سے بچاتی ہے۔ ایمان والا اگر گیا جہنم میں، گیا اللہ رب العالمین کے نار میں، جہنم کے اندر، آگ کے اندر، تو وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ایمان کے اندر وہ پاور ہے
ایمان کے اندر وہ اہمیت اور اس کی فضیلت ہے کہ ایک مومن کو، ایک صاحب ایمان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہنے دے گی۔ ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایمان اس آدمی کو جہنم سے نکال کر کے جنت کا حقدار بنائے گی۔ یہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کے معنی اور مطالب کیا ہیں؟ ایمان کی شرائط کیا ہیں؟ یعنی ایمان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو کرنے سے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے؟ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو کرنے سے ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے؟ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو انجام دینے سے انسان کے دل سے، انسان کی زندگی سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے کہ آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایمان کو مکمل کرنے والی ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا ایمان واقعی وہ ایمان ہوتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہے؟ اس طرح کی ہزاروں سینکڑوں باتیں ایسی ہیں جن کو ہر اہل ایمان کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ کھانا اتنا ضروری نہیں ہے، پینا اتنا ضروری نہیں ہے، سانس لینا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا زیادہ ضروری ایمان کے متعلق چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اور حالات کو دیکھتے ہوئے سماج اور سوسائٹی پر اور مسلمان اور اسلامی معاشرے پر مسلمانوں کی طرز زندگی کو دیکھ کر کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مومن جو اپنے آپ کو کہتا ہے، مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے، شاید وہ یہ سمجھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، باقی کچھ بھی کرنا چاہو، جو کرنا چاہو کرو، جیسا رہنا چاہو رہو، جہاں جانا چاہو جاؤ، تمہارے ایمان کے اندر کوئی کمی واقع ہونے والی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا جو صحیح معنی ہے، ایمان کا جو صحیح مطلب ہے، ایمان کے جو صحیح تقاضے ہیں اور ایمان کے توڑنے والی جو چیزیں ہیں مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے معلوم ہے، ایمان کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا پتہ نہیں، جبکہ وضو کا ٹوٹ جانا اتنا ڈینجر نہیں ہے جتنا زیادہ ڈینجر ایمان کا ٹوٹ جانا ہے۔ نواقض وضو جیسے ہیں ایسے ہی نواقض ایمان بھی ہے، یہ مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ سے آہستہ آہستہ آئندہ کے خطبوں کے اندر انہی کچھ ایمانیات کی باتوں کو اس بندے ناچیز کی کوشش ہوگی آپ تمام بھائیوں کو سمجھانے کی۔ اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے توفیق الہی اور صحت و عافیت کی دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں اس موضوع کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شروعات کرتے ہیں، یہ تمہیدی خطبہ ہے میرے بھائیوں، شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا۔ اگر ایمان کا معنی جان گئے، ایمان کا مفہوم جان گئے تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے جاننا آسان ہو جائیں گی۔ لغت کے اندر اگر ہم دیکھنے جائیں گے تو ایمان امن سے ہے۔ امن کے معنی کیا ہوتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، امن و امان، امن و سکون ہم اردو کے اندر بولتے ہیں۔ تو امن لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امن کا مطلب ہوتا ہے، یا ایمان کی میننگ ہوتی ہے کسی خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا۔ میں امن میں آ گیا، میں فلاں خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ امن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو خیر و عافیت سے اس قدر ہمکنار کر دیا جائے کہ وہ اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ ایک خطرے سے بچ جانا یہ امن ہے، آدمی کو امن نصیب ہو گیا، ایمان والا ہو گیا۔ دوسرا یہ اس کو خیر اور بھلائی اور عافیت کی اتنی تعداد دے دی جائے، بہتات دے دی جائے کہ آدمی کا دل مطمئن ہو جائے۔ لغوی اعتبار ہی سے اگر ہم غور کریں تو ایمان والا وہ آدمی ہوتا ہے جو ایمان کی بنیاد پر خطرہ، بڑا خطرہ، بلکہ سب سے بڑا خطرہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ایمان کی بیس پہ سب سے خطرناک خطرہ جو ہے، سب سے ڈینجر جو خطرہ ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو آگ بھڑکایا ہے، اللہ رب العالمین نے جس کا نام سعیر رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے جس کا نام نار رکھا ہے، جہیم رکھا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، ایمان لانے والا ایمان کی برکت سے بڑے خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، امن میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کو اس کے ایمان کے بدلے میں
ایمان کے عوض، ایمان کے صلے میں اتنا زیادہ خیر دے دیا جائے، اتنی زیادہ اس کو عافیت دی جائے، اتنی زیادہ اس کو نعمتیں دی جائے کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے، اور یہ چیزیں انسان کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی ہے، اس کو ملیں گی اہل ایمان کو جنت میں۔ تو اگر کسی آدمی کا ایمان اس کو جہنم سے نہیں بچا پایا، کوئی آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے میں مومن ہوں اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس کا ایمان اس کو جہنم سے نہیں نکال سکا، اس کا ایمان اس کو جہنم سے نہیں بچا سکا، اس کا ایمان اگر اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا جو ایمان تھا وہ زبان کی نوک پر صرف تھا، اندر نہیں گیا تھا۔ تو یہ لغت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ شریعت کے اندر ایمان کس کو کہتے ہیں، بہت بنیادی تعریف ہے، اس تعریف کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ آپ جو مسلمانوں کے جو فرقے دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی جو الگ الگ مختلف جماعتیں دیکھتے ہیں، ان جماعت والوں نے، ان تحریکوں نے یا ان مسالک نے، ان فرقوں نے سب سے بڑا جو مسٹیک کیا ہے، سب سے بڑی جو غلطی کی ہے، جو اصل غلطی، بنیادی غلطی ہے، وہ یہ کہ ایمان کی تعریف میں ان سے غلطی ہوئی ہے، اور ایمان کی تعریف میں غلطی کی وجہ سے ان کے اندر تھوک کے بھاؤ گمراہیاں در کر گئی ہیں، تھوک کے بھاؤ گمراہیاں ان کے اندر آ چکی ہیں، کیونکہ ایمان کی تعریف میں ہی وہ مسٹیک کر چکے ہیں۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ الایمان ہوا اعتقاد بالقلب، ایمان کہتے ہیں دل کے اندر یقین پیدا کرنا۔ کن چیزوں کی انشاءاللہ وہ آئیں گے آئندہ کے خطبوں کے اندر۔ الاعتقاد بالقلب، دل کے اندر یقین پیدا کرنا۔ اعتقاد، عقدہ یعقدو کے معنی ہوتا ہے گاٹھ باندھ لینا۔ ایک ہوتا ہے آدمی پکڑ کے رکھا ہے صرف، چاند سے چھوٹ جائے گا، لیکن اگر گاٹھ باندھ کر کے ہاتھ میں لے لیا ہے تو ایسی، یا کسی چیز سے باندھ دیا ہے تو پھر اس کا کھلنا اتنا آسان۔ تو اعتقاد بالقلب، دل کے اندر مضبوطی کے ساتھ یقین پیدا کر لینا۔ وہ اقرار باللسان، اور زبان سے بولنا، زبان سے اقرار کر کے اظہار کرنا، یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے۔ نمبر 1 دل سے یقین کرنا، نمبر 2 زبان سے بول کر کے اظہار کرنا، اور نمبر 3 جو ہے وہ عمل بالجوارح، ہاتھ اللہ نے دیا ہے، پیر اللہ نے دیا ہے، آنکھ، دل، دماغ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعضائے بدن دیا ہے، پارٹس آف باڈی دیا ہے، چاہے وہ دکھتا ہو چاہے نہ دکھتا ہو، ان کے ذریعے سے اللہ کی فرما برداری کرنا، ان کے ذریعے سے ثابت کرنا کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے۔ دل تو کسی کو دکھتا نہیں ہے، دل کسی کو دکھتا نہیں ہے، اپنا دل اپنے کو بھی نہیں دکھتا ہے، دوسرے کا کہاں سے دکھے گا، لیکن وہ دل کے اندر کیا ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ عمل بالجوارح، عمل کر کے، نیکیاں کر کے، اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لا کر کے، اللہ رب العالمین کے نواہی منع کردہ چیزوں سے بچ کر کے اپنے ایمان، اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا۔ عام طور سے وہ یزید بالطاعت وینقص بالعصیان، ایمان جو ہے وہ اطاعت کرنے سے بڑھتا ہے، نیکیاں کرنے سے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کا لیول جو ہائی ہوتا ہے نیکیاں کرنے سے۔ وینقص بالعصیان، نافرمانی کرنے سے، گناہ کرنے سے، اللہ رب العالمین کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے اس آدمی کا ایمان گھٹتا ہے۔ جس لیول سے وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، جس اوسط رفتار سے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور گناہ کے اور معصیت کے کام کرے گا، اس اعتبار سے اس کا ایمان کا لیول گھٹتا جائے گا، اور اگر بہت زیادہ کر لیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ شاید اس کے دل سے ایمان نکل بھی جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میرے بھائیو، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ، یہ ایمان کی تعریف اتنی اہم ہے اور یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ بہت سارے اس مسلمانوں کی جماعتوں نے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، خوارج کا، مرجیہ کا، اور اسی طرح ارجیہ کا، اور بہت سارے فرقوں کا مسلک کیا ہے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے تعریف کیا ہے یہ قرآن کریم کی آیتوں سے ماخوذ ہے۔ قرآن کریم ایمان کی یہی تعریف کرتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایمان کی یہی تعریف کرتی ہے کہ ایمان کے اندر 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء جوارح سے عمل کرنا، اور ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ ایسے جن کا نام لوگ لیتے ہیں، وہ ہمارے نزدیک بھی قابل احترام ہے، لیکن ان کی باتیں جو قرآن حدیث کے خلاف، وہ ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے۔ ان کی شخصیت ہمارے لیے احترام ہے، ان کی خدمات ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ قابل یعنی تکریم ہے ہمارے لیے، لیکن ان کی جو باتیں قرآن حدیث سے ٹکرا جائے وہ بہرحال ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسے کہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے،
ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. تو مطلب جیسے ہمارا ایمان ہے ویسے صحابہ کرام کا بھی ایمان تھا, انبیاء کرام کا بھی ایمان ویسے تھا. نہیں میرے بھائیو, اصل چیز ہے, امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مکہ گیا, مدینہ گیا, شام گیا, مصر گیا اور بغداد گیا, کوفہ گیا, نہ جانے کتنے جگہوں کا میں نے سیر کیا, کتنے جگہوں کا میں نے کریا بستی بستی میں چکر لگایا حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے. 46 سال تک میں علماء کرام سے ملتا رہا, محدثین سے ملتا رہا. امام بخاری کون ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 200 سال کے پہلے کے یعنی محدث ہے, بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لگا جو بالکل قریب کا زمانہ ہے. وہ کہتے ہیں میں یعنی 46 سال تک میں اس حدیث کا سفر کیا, حدیث کی تلاش کے لیے میں نے در در کی ٹھوکریں کھایا, اور 46 سال تک چلا. میں نے 1000 سے زیادہ محدثین سے رابطہ قائم کیا, روات سے رابطہ قائم کیا, علماء سے میں نے ملا. سب لوگوں نے ہم کو یہی سمجھایا, اللہ اکبر, سب لوگوں نے ہم کو یہی سمجھایا ہے کہ الدین ہوا قول و عمل. دین جو ہے, ایمان جو ہے, وہ عمل کا نام ہے اور قول کا نام بھی ہے. زبان سے کہنا بھی ہے اور عمل سے ثابت کر کے بتانا بھی ہے میرے بھائیوں. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی بات میں اس لیے پیش کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ جو 194 ان کی پیدائش ہے اور 256 ان کی وفات کی تاریخ ہے, یہ 1000 سے زیادہ محدثین سے رابطہ قائم کرنے کے بعد, کئی ملکوں کا سفر کرنے کے بعد, وہ کہتے ہیں کہ تمام ہمارے اساتذہ نے ہم کو یہی سمجھایا ہے کہ ایمان کے اندر عمل داخل ہے, ایمان کے اندر عمل داخل ہے, اور ایمان گھٹتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے. کبھی ایمان گھٹ جاتا ہے اور کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. پتہ نہیں لوگ کیسے لوگ انکار کرتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے, جبکہ ہر ایک عام آدمی بھی اس چیز کا تجربہ رکھتا ہے, اس چیز کا مشاہدہ رکھتا ہے. آپ دینی محفلوں کے اندر رہتے ہیں, آپ اللہ کے گھر کے اندر آتے ہیں, قرآن حدیث کی باتیں سنتے ہیں, آپ کا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے, جوش پیدا ہوتا ہے. لیکن جب بازار میں جاتے ہیں, کاروبار میں جاتے ہیں, فیملی میں جاتے ہیں, دوستوں میں جاتے ہیں, تو ایمان کا لیول یہ ہر آدمی جانتا ہے اور ہر آدمی اس کو فیل کرتا ہے. پھر بھی پتہ نہیں کیسے لوگوں نے کس منطق کو لے کر کے, کس فلسفہ کو لے کر انہوں نے کہا کہ ایمان کے اندر عمل داخل نہیں ہے. تو میں جو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو 4 چیزیں جو ہے ایمان کے اندر شامل ہے, یہ قرآن سے ثابت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے ثابت ہے. انہی چیزوں کو بیان کر کے میں آج کے خطبہ جمعہ کو انشاءاللہ کمپلیٹ کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے دیکھیں قرآن کریم کا ارشاد فرمایا, وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ. اے لوگوں یاد رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عام آدمی نہیں ہے, یہ مطلب پبلک کی طرح, جنتا کی طرح یہ نہیں ہے, دنیاوی لیڈروں اور بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ اپنے درباریوں کی باتوں ساری باتوں میں ہاں ملا دیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ. اے لوگوں یاد رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. محمد بن عبداللہ ہونے کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. ان کے مقام رسالت کو اور مقام نبوت کو ذرا اپنے ذہن میں رکھنا. یُطِیعُکُم فی کثیر من الامر, اگر یہ تمہارے بہت ساری چیزوں میں ہاں ملانے لگ جائیں, تمہاری بہت ساری چیزوں کی اطاعت کرنے لگ جائے, تمہارے باتوں کو ماننے لگ جائیں, لعنتم, تو تم پریشان ہو جاؤ گے, سب دین بنتا چلا جائے گا, تمہارے لیے فرض ہوتا جائے گا. اس لیے یاد رکھو یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہے. ایمان کے اندر دل کا یقین شامل ہے. اللہ نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, لیکن اللہ کا شکر مناؤ کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب بنا دیا ہے. حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, ایمان کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور ایمان کو تمہارے لیے سوار دیا ہے, سجا دیا ہے, خوبصورت بنا دیا ہے, حسین بنا دیا ہے تمہارے دلوں کے اندر. وَزَيَّنُوا فِي قُلُوبِكُمْ, ایمان کو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر جما دیا ہے. تو ایمان کا تعلق دل سے ہے, اور یہی دل تھا, دل کے یقین کی پختگی تھی, یقین کی مضبوطی تھی, جس کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مصعب بن عمر, کتنے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے وہ قربانیاں دیا میرے بھائیوں, دل پر یقین ہونے کے ناطے. دل ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا تھا, دل کے اندر ایمان ٹھوس درخت کی طرح جڑ پکڑ لیا تھا. اس لیے وہ مار کھانے کے باوجود کہتے تھے 360 کچھ نہیں کر سکتے, اللہ اللہ
اللہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اور وہ اکیلا ہے احد احد، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو ہم کو اور آپ کو ایمان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے گھرانوں کے اندر پیدا کر دیا ہے جو گھرانہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے، جو گھرانہ ایمان والوں کا گھرانہ ہے۔ ابا بھی مسلمان اور دادا بھی مسلمان، ہماری پوری پیڑھی جو ہے، پوری جو نسل ہے وہ مسلمانوں کی، اس لیے اسلام کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں میرے بھائیوں۔ ہم نے اسلام کے لیے قربانیاں دے کر کے اسلام کو حاصل نہیں کیا ہے۔ اسلام کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے گلی گلی کا چکر نہیں لگایا ہے، در در کی ٹھوکریں نہیں کھایا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کے تانے نہیں سنا ہے۔ جن لوگوں نے جو لوگ اسلام سے دور رہنے والے گھروں کے اندر پیدا ہوئے، سلمان فارسی سے جا کے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ ایمان کی اہمیت کیا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھو، عبد الرحمن بن عوف سے جا کے پوچھو، مصعب بن عمیر سے جا کے پوچھو، بلال سے پوچھو کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ ان کو پیدائشی طور سے ایمان نہیں ملا تھا۔ یہ لوگ ایمان کے لیے چکر لگائے، کوشش کیا، محنت کیا، نہ جانے کہاں کہاں کا انہوں نے کھاگ چھانا، پھر جب اللہ رب العالمین کو ایمان کی دولت دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو خوبصورت بنا دیا ہے، جما دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑی بڑی پریشانیوں کو، بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیل لیتے تھے اور خوشی کے ساتھ جھیلتے تھے۔ بولے یہ زندگی چند دن کی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والی چیز یہ ایمان ہے۔ ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ہجرت کر دے، کاروبار چھوڑ دیا کرتے تھے، سالوں سال کی بنائی ہوئی دولت، سالوں سال خون پسینہ ایک کر کے بنائی ہوئی دولت کو وہ ایک چٹکی میں اڑا دیا کرتے تھے۔ ہمیں اللہ رب العالمین پر جو ایمان لائے، اس ایمان کو بچانے کے لیے اگر پورا کاروبار چھوڑنا پڑے، باپ دادا کی پراپرٹی چھوڑنا پڑے، بیوی بچوں سب کو چھوڑنا پڑے، سب کو، یہ آسان ہے؟ یہ آسان نہیں میرے بھائیوں، کہنے کے لیے آسان ہے، لیکن آپ بتائیں، آپ نے شروع میں کوئی کاروبار شروع کیا، 10 سال 15 سال تک آپ نے محنت کیا، بڑی محنت کرنے کے بعد آپ کا کاروبار مضبوط ہوا، بعد میں کسی نے کہہ دیا بھائی یہ رشوت ہے، اس کاروبار کے اندر یعنی یہ سودی کاروبار ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دو، چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ ارے امام صاحب بڑی محنت سے تو بنایا ہوں، لیکن اللہ کے بندو، صحابہ کرام ایمان کی اہمیت کو سمجھے تھے۔ اگر ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ بڑی مشکل سے تو کھڑا کیا ہوں، اب کون سا کاروبار جاؤں کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے اندر کمی ہے، ایمان کی اہمیت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ ایمان کی اہمیت کو اگر ہم سمجھے ہوتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بچے کو بھی چھوڑ دیتے، بیوی کو بھی چھوڑ دیتے، اور گھر بار تو پہلے سے چھوڑ کے نکل چکے تھے۔ وہ کپڑا جو بدن پہ تھا، ایک کپڑا پہن کر کے ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ سے نکل چکے تھے۔ یہ ایمان کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ ایمان سب سے زیادہ محبوب ترین چیز، اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی نایاب دولت ہے کہ اس کو پانے کے لیے اگر آدمی پوری دنیا کا خزانہ خرچہ کرنا چاہے، مل جائے گا؟ نہیں مل پائے گا۔ بڑے بڑے دولت مند، کروڑ پتی، ارب پتی، ان کو یہ ایمان کی دولت نہیں ملی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اتنی انمول دولت ہے تو اس کو بچانے کے لیے اگر پوری جان بھی گنوانا پڑے، پورا کاروبار بھی چوپٹ کرنا پڑے، ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑے، تو بھی قربان کر دینا چاہیے۔ لیکن ایمان کی سلامتی، ایمان کی حفاظت یہ بنیادی اور ضروری چیز ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا قالت الاعراب، یعنی ایمان کے اندر دل کا یقین شامل ہے، دل سے گواہی دینا، دل میں یقین پیدا کرنا، یہ ایمان کا بنیادی رکن ہے۔ اسی چیز کو اللہ نے بیان فرمایا قالت الاعراب آمنا، وہ گاؤں والے دیہات والے آ کے کہہ رہے ہیں آمنا، اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنا، ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل کر دیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ یہ نہ کہیں ہم ایمان لائے ہیں، قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم لوگ ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن ابھی کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دیہات کے کچھ لوگ، قریہ بستی، کچھ عرابی قسم کے لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کو کہو ابھی ایمان نہیں لائے ہو، یہ مت کہو ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اسلمنا یعنی ایمان لانے کا دعوے دار، اور اللہ نے کہا ایمان لانے کا دعوے داری بھی مت کرو، ابھی تم اسلام لانے کی دعوے داری کرو۔ کیوں؟ اس لیے ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ زبان سے کلمہ پڑھ لیے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے، کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، تقاضے کیا ہیں، کن چیزوں سے ٹوٹ جائے گا، کن چیزوں سے پورا ہوگا، کن چیزوں سے کرنے سے آدمی نکل جائے گا، یہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے، ابھی صرف زبان سے کلمہ پڑھے ہیں، اس لیے مومن نہیں ہے۔ آمنا مت کہو، بلکہ کیا کہو، اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان اترا کہاں ہے؟ جب ایمان اترے گا تو پھر جو قربانیاں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، جو ایثار اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، جو اللہ رب العالمین کو اطاعت و فرمانبرداری کے لیے صبر کی ضرورت ہے، وہ تب تمہارے دلوں میں اترے گا۔ ابھی تم زبان سے کلمہ پڑھے ہو لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلوں کے اندر ایمان اگر نہیں ہے تو ادھر اگر لالچ آئے گی، دل میں ایمان نہیں ہے تو چلے جانے کا، ادھر اگر لاس ہو رہا ہے لیکن اللہ خوش ہو رہا ہے تو لاس برداشت نہیں کرنے کا، اللہ کو ناراض کر دینا کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ سب ایمان کے کمزوری کی نشانیاں ہیں، دلوں کے اندر صحیح طور سے ایمان جمتا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کو کہو ابھی ان کو کہو کہ یہ نہ کہیں ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ ان کو کہو کہ ابھی ہم کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں کے اندر ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ تو ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل کے اندر یعنی ایمان جو ہے جڑ جیسا ہے، اور وہ جڑ جیسے زمین کے اندر جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ وہ مٹی کو پکڑے رہتا ہے، جتنا اس کے اندر مٹی کھپت ہوتی ہے، جتنا مضبوط جڑ ہوتا ہے اتنا ہی مضبوط اس کا تنا ہوتا ہے، اس کی ڈالیاں ہوتی ہے، وہ درخت اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اور اگر جڑ مضبوط نہیں ہے تو تھوڑے سے آندھی میں، تھوڑے سے فتنے میں، تھوڑے سے جھونکے میں وہ درخت لڑکھڑا جائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ زمین کو لے کر وہ الٹ جائے۔ اچھا، بہت یہ ایمان کی مثال ہے۔ ایمان اگر مضبوط ہے تو بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ایمان دلوں کے اندر راسخ نہیں ہے تو انگلی کٹنا بھی ہم اپنے لیے بہت ہی تکلیف دہ محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس تعلق سے کہ ایمان کے اندر دل کا یقین داخل ہے، دل سے ایمان لانا، یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا معاشر من اسلم بلسانہ، اللہ اکبر، یا معاشر من اسلم بلسانہ، اے وہ لوگوں کی جماعت جو زبان سے ایمان لائے ہو، یا معاشرہ، اے ان لوگوں کی جماعت من آمن بلسانہ، جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو، ولم يدخل الایمان فی قلبہ، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ یعنی سماج کے اندر یہ حدیث ہم کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جن کی زبان پہ اسلام ہوتا ہے، جن کی زبان پر ایمان ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر وہ ایمان جڑ نہیں پکڑ پاتا ہے، دل کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے وہ لوگوں کی جماعت جو زبان سے مسلمان ہوئے ہو، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، اور جن کے دلوں کے اندر بھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ لَا تَقْتَابُ الْمُسْلِمِينَ، حدیث کو پورا کر لیتے، بڑی پیاری حدیث ہے، بہت اہم ترین حدیث ہے، ایمان سے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ان لوگوں کی جماعت جو زبان سے مسلمان ہوئے ہو، ایمان لائے ہو، دل کے اندر ایمان نہیں گیا ہے، لا تقتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں نہ بیان کرو، اس لیے کہ پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا ہے۔ مسلمانوں کی غیبتیں کرنا، مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دل کے اندر ایمان جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ گھر ابھی نہیں کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، اور مسلمانوں کے عیب کو ڈھونڈنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر کمیاں تلاش کرنے کے لیے ان کا تانک جھانک مت کرو، ان کی جاسوسی مت کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، اور مسلمانوں کے اندر کی چیزیں جو ان کے لیے عیب کی چیزیں ہیں، جو ان کے غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں، جو کمیاں ہیں، اس کو ڈھونڈ کر کے میڈیا میں لانے کے لیے، ان کو ڈھونڈ کر کے لوگوں کے سامنے ان کو رسوا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں مت کرو۔ یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو زبان سے مسلمان ہیں، دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں سے خطاب کیا۔ اور کیوں دوسروں کی برائیوں کے پیچھے کیوں نہیں پڑنا چاہیے؟ مسلمانوں کے عیب کو ڈھونڈ کر کے ان کو دوستوں کے بیچ میں، ساتھیوں کے بیچ میں، سماج کے بیچ میں، سوسائٹی کے بیچ میں رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دل کو چھو لینے والی بات کیا ہے، اور اگر یہ بات ہمارے دلوں کے اندر اتر گئی نا تو پھر ہمارے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ ہم غیبت کریں، بھائیوں کی برائیاں بیان کریں پیٹھ پیچھے، اور اسی طرح سے
ان کے عیب کو ڈھونڈے اور وہ اس کو نوٹ کریں, غلطیوں کو تلاش کریں, نوٹ کر کے لوگوں کے سامنے لے کر آئیں, دیکھو فلاں یہ غلط کا بہت اچھا سمجھتے, دیکھو اس کے اندر یہ غلطیاں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو چھو لینے والی بات کیا ہے. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَاتِهِمْ, لوگوں سن لو, جو مسلمانوں کے عیوب کو ٹٹولے گا, جو مسلمانوں کو عیوب کو تلاش کرنے کے پیچھے پڑے گا, اس کو معلوم ہونا چاہیے یتبع اللہ عورتہ, کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو ڈھونڈنے کے پیچھے لگ جائے گا. جو مسلمانوں کو عیوب کو ڈھونڈے گا, زبردستی تلاش کرے گا لوگوں کے اندر اس کو رسوا کرنے کے لیے, تو اس کو معلوم ہونا چاہیے اس کی غلطیوں کو پکڑنے کے لیے اللہ اس کے پیچھے لگ جائے گا. یتبع اللہ عورتہ, اس کی غلطیوں کو پکڑنے کے لیے, اس کی کوتاہیوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, اس کی غلطیوں, اس کے کمیوں اور کوتاہیوں کو سماج میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کے پیچھے لگ جائے گا. نتیجہ جگ ظاہر ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا, کہتے ہیں نتیجہ بھی صاف کر دیتے ہیں وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. اور یاد رکھو, جس آدمی کی غلطیوں کو ٹٹولنے کے لیے اللہ پیچھا کرنے لگ جائے, جس کی غلطیوں کو نکالنے کی اللہ رب العالمین در پہ آ جائے, تو یفضحہ فی بیتہ, تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دے گا. گھر کے اندر بھی اس کی عزت ختم ہو جائے گی, گھر کے اندر بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا. سماج کے اندر تو گیا پہلے سے. اس لیے اس حدیث کو میں نے جو بیان کیا وہ صرف اس لیے میرے بھائیوں کہ سماج کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے, جو ایمان دل سے قبول نہیں کیے تھے بلکہ زبان سے قبول کیے تھے, ایمان ان کے دل کے اندر نہیں گیا تھا. تو یہ تین باتیں اس تعلق سے میرے بھائیوں کہ ایمان کے اندر دل کا یقین شامل ہے. دل کے یقین کو نکالا نہیں جا سکتا ایمان سے. دوسری جو چیز تھی کہ الاعتقاد بالقلب و اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا. تو ابھی جو میں نے حدیث بیان کیا اس کے اندر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو زبان سے ایمان لائے ہیں, تو زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کرتے اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ قولوا آمنا باللہ, لوگوں کہو, قولو کہو, کس سے کہا جائے گا؟ زبان سے. یعنی جیسے دل کے اندر یقین پیدا کرنا ایمان کے لیے ضروری ہے, ویسے ہی زبان سے بولنا بھی ضروری ہے. جو اب اگر آپ کے دل کے اندر حق ہے, آپ کے دل کے اندر سچ ہے, اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو بولنے میں کیا پرابلم ہے, اس کا اظہار کرنے میں کیا پرابلم ہے, اس کا بیان کرنا, اس کو نہ چھپانا, اس کے لیے کون سی چیز آپ کے لیے مجبوری کا سبب بن سکتی ہے؟ اللہ نے کہا قولو, اے لوگوں کہو, لا الہ یعنی آمنا باللہ, کہ ہم ایمان لائے اللہ رب العالمین پر, اور ان چیزوں پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا, ان چیزوں پر ایمان لائے جو ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس طرح ان کے پورے خاندان کے اوپر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا, موسیٰ عیسیٰ پر جو نازل ہوا, اس پر ہم ایمان لائے. اس بات کا اقرار کرو. صرف دل میں یقین پیدا کر لینا یہی ایمان کے لیے کافی نہیں. ایمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی زبان سے اس کا اقرار کرے. آپ اگر حق پر ہیں تو آپ اس کا اظہار کریں. لوگ باطل پر ہو کے باطل کا دھڑلے کے ساتھ اظہار کر رہے, لوگ غلطی پر ہو کر کے غلطی کا دھڑلے کے ساتھ اظہار کر رہے, اعلان کر رہے, اور آپ حق پر ہونے کے بعد ایمان کو اپنے دل کے اندر جمانے کے بعد بھی اس کو اظہار نہ کریں. یہ بڑے تعجب کی بات ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے, بہت مشہور روایت اس لیے میں ترجمے پر اتفاق کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں اس وقت تک جب تک حتی یقول لا الہ الا اللہ, یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ بولنے نہ لگ جائے. زبان سے بول دیا نا تو آدمی کا شمار اسلام کے اندر ہو گیا ہے. مطلب اس ایک مسلمان کو جو اسلام نے رائٹس دیا ہے, جو حقوق دیے ہیں, اس حقوق کا وہ حقدار بن گیا. لیکن اس کے اندر دل کے اندر ایمان ہے کہ نہیں, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر زبان پہ صرف ہے تو وہ آدمی, دل کے اندر اگر ایمان نہیں ہے تو وہ ایمان اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا. لیکن جہنم سے بچانا نہ بچانا یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے. ہم اور آپ اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے. ہمارے اور آپ کے اوپر جو اللہ نے ذمہ داری عائد کیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سمجھایا ہے وہ یہ کہ آدمی کے ظاہر پر عمل کیا جائے. آدمی اگر زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو اس کا اعتراف کیا جائے. صحابہ کرام سے کتنے ایسے واقعات ہیں. عین ٹائم پہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے آتا ہے کہ میدان جنگ میں کافر تلوار سے وار کرنے کے در پہ تھا, موقع پاتا تو سامنے والا مار دیتا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ غالب آ گئے, اور وہ دشمن کو لگا کہ اب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا تلوار میرے اوپر چل جائے گا. درخت کے پیچھے چھپ کر کے کہا تھا لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ کام تمام کر دیتے ہیں, بولے ڈیر سے پڑھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹا کہ زبان سے پڑھا نا تو یہ تمہارے لیے کافی ہے,
دل سے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا یہ تمہارا معاملہ نہیں تھا، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ تو زبان سے بھی ایمان کا اظہار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دعوت تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بازاروں میں اللہ کے رسول جاتے تھے کہتے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تیسری چیز جو میرے بھائیو جو ایمان کے اندر شامل ہے وہ یہ کہ آدمی عمل کر کے ثابت کرے۔ ایمان دل سے یقین کر لیا ہے جس کا معاملہ صرف اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، کتنا جڑ پکڑا ہے اس کا ایمان اس کے دل کے اندر وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ پھر زبان سے اقرار جو سماج کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی یہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا حقوق، مسلمانوں جیسی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز عمل کے ذریعے سے وہ ثابت کرے، اور یقیناً عمل کر کے بتانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس آدمی کے دل کے اندر ایمان کتنا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ حج کی آیت نمبر 37 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لائے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، تم اپنے رب کے لیے سجدہ کرو، اپنے رب کے لیے رکوع کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیرہ، اور نیکیاں کرتے جاؤ، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ تو دیکھیں ایمان لانے کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف طور سے کہہ دیا رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، نیکیاں کرو۔ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دل کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو ایمان کی تعریف کے اندر تھی۔ ایک بار پھر میں ایمان کی تعریف کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایمان میرے بھائیوں 4 چیزیں ایمان کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 دل سے یقین پیدا کرنا، دل کے اندر یقین جمانا، دوسرا زبان سے بولنا، اور تیسرا یہ ہے عمل کر کے، ایکٹیویٹی کر کے یہ ثابت کرنا میرے دل کے اندر ایمان جمع ہوا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ایمان گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان کوئی پتھر نہیں ہے کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، وہ گھٹتا اور چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا ہے، ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے۔ اس تعلق سے انشاءاللہ مزید دلیلیں آئندہ کے خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو بلکہ تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو ایمان کے جو لوازمات ہیں، ایمان کے جو شرائط ہیں، واقعی جن کی وجہ سے آدمی اللہ رب العالمین کے جہنم سے بچ سکتا ہے، جنت میں جا سکتا ہے، اس ایمان کے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے جو منافی چیزیں ہیں، ایمان کے جو نواقیدات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کر کے ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ادعوا يستجب لكم ولذكر الأكبر والله يعلم ما تصنعون۔